یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے یہ اللہ کی بات کی ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بات کی ہے کہ بھئی اللہ کی مانیں، اللہ کے محبوب کی مانیں، اس کو سیکھ لیں۔ ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو سیکھ لیں۔ بغیر سیکھے تو آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، بغیر سیکھے جسم کو اللہ رسول کے طریقے پر کیسے چلائے؟ سیکھنے کے لیے ہمیں نکلو اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، تاکہ ہمارے اندر اللہ کے نبی کی زندگی زندہ ہو جائے۔ ساری دنیا میں اسلام رکا ہوا ہے، ہم ذریعہ ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی پہ آ جائیں تو لوگ تو دیکھ دیکھ کے اسلام میں آ جائیں۔ اور آج پوری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ بتا دیا جائے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی مان لو، اور وہ ایک اللہ ہے جو عرشوں پر ہے، وہ شرک سے پاک ذات ہے، وہ پتھر مورتی سے پاک ذات ہے، اس ایک ذات کی پوجا کرو، اور اس کا یہ نبی ہے، اس کے طریقے پر زندگی گزارو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے۔ یہ سارے نبیوں کا کام ہے، سارے صحابہ کا کام ہے، سارے ائمہ کا کام ہے، سارے علماء، سارے اولیاء کرام، سارے اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں، سب نے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے گھر چھوڑے اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہجرت کی، کہاں جا کے موت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ایوب انصاری، اللہ کے نبی کا مہمان نواز، اللہ کے نبی کا میزبان، اللہ کے نبی کا جہاں ڈیرا ہوا، جو مدینے کے صحابی ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ اللہ کے اسلام نبی کے پیغام کو لے کر چلتے 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 ترکی میں ان کی قبر اب بھی موجود ہے۔ ترکی میں موت آئی، جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، ترکی میں موت آ رہی ہے۔ کیوں کہ میرے ذمہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میں بڑھاپے میں بھی لے کے چلوں گا۔ بوڑھے سے 90 سال کی عمر تھی جب گئے اور وہاں جا کے قبر بنائی۔ تو ساری دنیا کے انسان اس وقت میرے بھائیوں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیونکہ ہم نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو روپیہ کمانے کے چکر میں ہیں، بتانے والے جو تھے وہ کمانے میں لگ گئے، تو اوروں کو کون بتاتا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ بات سمجھا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ ذمہ کس کے ہیں؟ جو ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے ذمہ تبلیغ کا کام لگ گیا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہاں تک اسلام کیسے آ گیا ہے؟ یہاں تو سب جانتے نہیں تھے کوئی اسلام کو۔ یہاں اسلام کیسے آیا؟ کہاں سے لوگ چلے، کہاں آ کے اپنی جانوں کی قربانی دی اور آ کے اسلام کو پھیلایا، بہت کشمیر تک اور وہ ادھر آخری کنارے تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کے اندر وہ لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، مال لگائے، گھر چھوڑے، بے بچے قربان کیے اور اللہ کے کلمے کی تبلیغ کی۔ ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم کو روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، ہم انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے رسول کی غلامی والی زندگی کو سیکھ لیں۔ مجھے بتاؤ کوئی کام سیکھے بغیر آتا ہو؟ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کا طریقہ بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے وقت لگایا جائے اور اوروں کو بھی پہنچایا جائے، اوروں کو بھی بتایا جائے کہ بھائی اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ کیا ہے۔ تو بھائی یہ دو باتیں تبلیغ کی محنت میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلے اور ہر مسلمان اس کی آگے تبلیغ کرے۔ تو اس میں بتاؤ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو؟ یہ تو ہے اصل نبی کا کام ہے اور اصل اللہ کے رسول کی غلامی ہے۔ دیکھو نا، گھر چھوڑنا، بے بچے چھوڑنا،
اپنا پیسہ لگانا، پھر اس علاقے میں، آپ کے علاقے میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں، یہاں پیدل جماعتیں، شہر کا آدمی ہو یہاں کہاں پیدل چل سکتا ہے؟ جو یہاں پیدا ہوا، جو یہاں جمع پلا، وہ تو یہاں چل سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے، یہاں کا پانی پیتا ہے، یہاں کی روٹی مانی کھاتا ہے۔ ایک آدمی لاہور میں پیدا ہوا، کراچی میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں پیدا ہوا، ملتان میں پیدا ہوا، ساری زندگی بجلی پنکھے ایئر کنڈیشن میں گزارا، اب وہ بستر اٹھا کے یہ تھر پار کر کے علاقے میں پیدل چل رہا ہے، بستی بستی، اور صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے۔ شام کو بستی میں پہنچتے ہیں تو بستی والے آ جاتے ہیں لاٹھیاں لے کر، نکل جاؤ، تم بے دین ہو، تم گستاخ رسول ہو، اور تم نکل جاؤ۔ اور پھر وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے اور سر جھکا کے مار کھا کے دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کس چیز نے ان کو گھر سے نکالا ہے؟ اب خود اپنی عقل پہ سوچو۔ یہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وضو کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، وہ کہتا میں عاشق کا رسول ہوں۔ ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے، بستر اپنا اٹھاتا ہے، پیدل سفر کا عادی نہیں، یہاں پیدل چلتا ہے، ریت ہوا اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کڑوا پانی زندگی میں کبھی نہیں پیا، اب وہ یہاں کڑوا پانی پیتا ہے، یہاں کے کانٹے اس کو چبھتے ہیں، یہاں کا بخار اس کو چڑھتا ہے، اور پھر وہ پورے تھر پار کرنے 40 دن پیدل چلتا ہے، گھر سے پیسہ خرچ کر کے چل رہا ہے، اور سوائے اللہ رسول کے اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس کو آپ کہہ رہے ہیں گستاخ رسول۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو روزے کا نہیں پتا، حرام حلال کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وہ کہتا ہم تو عاشق رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ پھر انصاف تو کرو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی برائی میں گزارتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتا ہے، اس کی مونچھیں کٹ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، سر سے ننگا ہے، پگڑی آ جاتی ہے، پتلون ٹائی لگاتا ہے، وہ شلوار کرتے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا بنا ہے کہ گستاخ بنا ہے؟ جو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے۔ گستاخ وہ ہے جو بے عمل ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ جس آدمی نے گھر سے پیسہ خرچ کیا، اپنے گھر کا آرام چھوڑا، اپنے گھر کا بستر چھوڑا، اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اس علاقے میں سال سال پیدل چلا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جو میں نے بات آپ سے اتنے بڑے مجمع میں کی ہے، وہ یہی باتیں مختصر 15-20 منٹ میں ایک بستی میں یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ اس میں کوئی ایک بات تو بتاؤ جو میں نے غلط کہی ہو، اپنی طرف سے کہی ہو، یا قرآن پڑھ کے سنائے ہیں یا حدیث پاک پڑھ کے سنائے۔ ہر چیز کو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کیا، قرآن پڑھ اس کا ترجمہ کیا۔ یہی جماعتیں ان علاقوں میں جا کے کرتی ہیں اور اپنے گھروں سے خرچ کرتے کرتی ہیں۔ ان کو تو یہ تھر والے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے پگڑی کیوں باندھ لی، اس نے نماز کیوں شروع کر دی؟ اگر یہ گستاخ ہوتا تو نماز چھوڑتا، جیسے پہلے رشوت لیتا تھا رشوت لیتا، جیسے پہلے داڑھی مڈائی تھی، مونچھیں رکھی تھی، ایسی مونچھیں رکھتا، داڑھی مڈاتا اور اللہ کے حکموں کو توڑتا۔ یہ ہے وہ اللہ کے رسول کا گستاخ، جس کو نبی کی سنت کی محبت کوئی نہیں، وہ تو ہے عاشق رسول، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ ہو گیا گستاخ۔ یہ عجیب بات۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا طریقہ سیکھتا ہے نا۔ اللہ کے رسول کی محبت آئی تو داڑھی رکھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پگڑی باندھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پتلون چھوڑی اور ٹائی کو چھوڑا اور شلوار کرتے کو پہنا، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو گھر چھوڑا اور ان بستیوں میں پھرا۔ کوئی لاکھ روپیہ بھی دے تو کوئی نہ جائے۔ تو یعنی گستاخی کا اور عشق کا آدمی کوئی وزن تو کرے یا خالی لوگوں کی بات پر چل پڑے؟ کوئی معیار تو ہو، معیار کو تو سمجھتا نا، کوئی پیمانہ تو ہو۔ بھائی گستاخ کسے کہتے ہیں اور عاشق کسے کہتے ہیں، اس کی کوئی قرآن حدیث سے تعریف تو کرو۔ اب میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری زندگی کا اتباع کرو، میں تمہیں محبوب بنا دوں گا۔ پھر تو آپ حدیث سناتا ہوں، یا بنیا
اذا اصبحت او امسيت فليس في قلبك غش لاحد فافعل فانه من سنتي ويا بني من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال. ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ حدیث پاک ہے. اے میرا بیٹا، آپ حضرت انس کو کہہ رہے ہیں، تو صبح و شام اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھا کر، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کر، حسد نہ رکھا کر، کینہ نہ رکھا کر. اے میرا بیٹا، اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھ، کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ نہ رکھنا دل میں کبھی. پھر آگے کیا کہا؟ انہ من سنتی، میرا بیٹا یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب حدیث نشانی بتا رہی ہے کہ عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے. جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے، جو سنت کے خلاف کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اب دوسری حدیث سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے ہو جائے گا. جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول. اور سنو، من غشنا فلیس منا، جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا، غلط سودا دیا، جھوٹ بول کے دیا، خیانت کے ساتھ دیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ اسلام سے نکل گیا. اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. ایک علاقے میں ہماری جماعت تھے، وہاں کے مولوی صاحب کہنے لگے نکل جاؤ ہماری مسجد سے. تو ہم لوگ دین کے مخالف، اسلام کے مخالف، مدرسوں کے مخالف. انہوں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ کہا ایک آدمی ہمارے محلے میں پہلے ہمیں 1000 روپیہ چندہ دیتا تھا، جب وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تو واپس آ کے صرف 100 روپیہ چندہ دیتا ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہوں تو سچا واقعہ ہے. میں نے کہا اچھا جی ہم اس کو بلا کے پوچھتے ہیں. اس کو بلایا، منڈی بہاؤدین کی بات ہے، منڈی بہاؤدین کا نام سنا ہے؟ پنجاب میں شہر. اس کو بلایا، کبھی کیا بات ہے؟ کہا جی پہلے حرام کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ان کو بھی. تو سچا بات ہے. میں نے کہا اچھا جی ہم اس کو بلا کے پوچھتے ہیں. اس کو بلایا، منڈی بہاؤدین کی بات ہے، منڈی بہاؤدین کا نام سنا ہے؟ پنجاب میں شہر. اس کو بلایا، کبھی کیا بات ہے؟ کہا جی پہلے حرام کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ان کو بھی کھلاتا تھا. جب اللہ کے راستے میں گیا جماعت، اب ایک سرکاری ملازم ملا، اس نے ایک چولہا لگایا. چلنے کے بعد رشوت چھوڑ دی، حرام چھوڑ دیا، بچے زیادہ، گزارا کوئی نہیں. ایک دن اس کا افسر اس سے پوچھتا ہے، مجھے خود سنا، یہ پچھلے سال بہاول نگر ہم گئے تھے، اس کی بتا رہا ہوں کہ میرا افسر مجھ سے کہنے لگا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے، تم رشوت تو لیتے نہیں اور بچے بھی زیادہ ہیں، سارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی فیسیں ہیں، ان کا خرچہ ہے، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا جی اپنے دل میں طے کر لیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے گزارا ہو یا نہ ہو. پھر بھی بتاؤ تو صحیح ہوتا کیسے ہے؟ کہا جی ایسے ہوتا ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے، میرے گھر میں سالن کوئی نہیں پکا، ہانڈی کوئی نہیں پکی، ہم لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں.
اب بولو یہ گستاخ رسول بنا کہ عاشق رسول بنا؟ کون اپنے بچوں کو بھوکا مارتا ہے کہ روزانہ جو آدمی ہزاروں کما رہا ہو روزانہ وہ اپنے اوپر پابندی لگائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو دیکھے کہ مرچوں سے روٹی کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کو دیکھے کہ لسی سے روٹی کھا رہے ہیں اور خود روزانہ مرغے کھانے والا وہ لسی کے ساتھ روٹی کھائے، کس کو مرغا برا لگتا ہے؟ اب یہ تو ہو گیا گستاخ رسول، اور رشوت کھانے والا وہ ہو گیا عاشق رسول۔ کوئی معیار تو قائم، کوئی تو ترازو لگاؤ بھائی، کوئی تو انصاف کرو۔ پھر شیطان اگلی بات پڑھاتا ہے، ان کی باتوں میں نہ ان کے اندر کچھ اور ہے، ان کی زبان پہ کچھ اور ہے۔ اے بھائی عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا جو ہمارے اندر ہے کبھی تو باہر نظر آئے، کبھی تو ہم کسی کو پٹی پڑھائیں کہ اللہ کے نبی کی نہ ماننا، کیسا پاگل پن ہے بھائی؟ جو گستاخ رسول ہے وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو ایک آدمی، ابھی ہم امریکہ تھے، 4 مہینے امریکہ لگا کے آئے، ایک آدمی کہہ رہا ہے تمہیں تو امریکہ پیسے دیتا ہے، میں نے کہا تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی لے کے دوں، تمہیں بھی تو پیسے کی کمی آج کل کافی ہے، تم کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ تمہیں بھی پیسے لے کے دوں۔ امریکہ اتنا خود آدمی عقل سے تو کام لے، امریکہ اس لیے پیسے دے گا کہ یہ آدمی شراب چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، رشوت چھوڑ دے، داڑھی رکھ لے، نمازیں شروع کر دے، تہجد شروع کر دے، حلال کمانا شروع کر دے۔ امریکہ اس لیے پیسے، امریکہ تو پیسے دے گا کہ زنا شروع ہو جائے، شراب، یہ ڈشیں نہیں لگا دی اس نے، یہ کیوں لگائی ہیں کہ گھر گھر میں زنا شروع ہو جائے۔ ہم لوگ پاگل بنے پڑے۔ یہ بتاؤ، یہ جنگل ہے، جنگل، عمر کوٹ، نو کوٹ، ہر جگہ ڈشیں لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ تو یہ کر رہا ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو ڈشوں کو بیچ رہے ہیں اور جو آگے لگا رہے ہیں۔ تو پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ نسلوں میں زنا کو زندہ کر رہے ہیں۔ جو گھر بار چھوڑ، بیوی بچے چھوڑ، لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہا اور ان کی ہدایت کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا، اور کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسجد توڑو، مسجد پاک کرو۔ یہ بھائیو اپنی عقل سے بھی تو کچھ سوچو، اگر آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم آپ کو دھوکہ دینے ہیں جبکہ آپ سے کچھ لیا بھی نہیں، یا تو آپ نے ہمیں پیسے دے کے بلایا ہو، آپ کا جو تقریر کرنا ہے تو اس کو پیسے نہ دو، پھر دیکھو تقریر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بلاؤ نا کسی کو بغیر پیسے۔ ہم لوگ پیسے بھی نہیں لے رہے، اپنے پیسے خرچ کر، اپنی موٹریں لے کے آ رہے، کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے اللہ اس کے حبیب کی غلامی کو سیکھ لو۔ تو ہم تو آپ کو الٹی پٹی پڑھاتے اگر گستاخی پہ لاتے۔ اس سے سچی بات کس کی ہوگی؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے پیاری بات کس کی ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کہے اللہ کی مان لو، اس سے پیاری بات کس کی ہوگی؟ کیونکہ اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو۔ جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارے دل میں ہے، دل اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا اندر کا بھید اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اپنے بندوں میں سے جو اس کے خاص ہوتے ہیں کسی پر کھول دیتا ہے۔ یہ اپنے نبیوں پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا تو بیٹھے ہوئے 3 کافر، سہیل ابن عمرو، عتاب ابن حسین، ابو سفیان۔ عتاب کہنے لگے کہ شکر ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، یہ اس نے ذلت دیکھی کوئی۔ تو سہیل ابن عمرو کہنے لگے اگر یہ سچا ہوتا تو ہم مان ہی جاتے۔ ابو سفیان کہنے لگا چپ کرو، نہیں تو یہ پتھر بھی اس کو بتا دیں گے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں بیٹھے کر رہے اور آپ طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے 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 جب ان کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی عتاب تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ کام دیکھا ہی نہیں۔ اور سہیل تو کیا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہم مان ہی جاتے۔
ابو سفیان تو کیا کہہ رہا تھا کہ چپ کرو یہ نہیں تو یہ پتھر بھی اس کو بتا دیں گے. انہوں نے کہا یہ اشہد انک رسول اللہ. اب ہم مان گئے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ یہ بات آپ تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا تھا. ہم تو کہاں بیٹھے آپ کہاں کر رہے ہیں, بے شک آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا. یا تو کوئی ایسا دل کا بھید جاننے والا لے گیا اور جو ہمارے اندر دیکھے بھی اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. تو بھائی ہم تو آپ کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ اس کے حبیب کی زندگی گزارو, نمازیں پڑھو, حلال کماؤ, حرام سے بچو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کی عزت پہ نگاہ نہ ڈالو, زنا سے بچو, شراب سے بچو, اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھو, سیکھنے کے لیے وقت لگاؤ اور اوروں تک اس کو پہنچاؤ. یہ دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں, اسی کی ہم دعوت دے رہے ہیں, اسی کو ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے نکلو. اور یہ ساری بات کا ہمارا خلاصہ ہے. آپ بھائی اتنی محبت سے تشریف لائے ہیں, میں نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں جو بات عرض کی ہے یہی ہماری ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہ کوئی جماعت نہیں ہے, ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہے تو آپ کے کلمے کی آگے تبلیغ کرے. یہ دو باتیں اس کام کی بنیاد ہے. پیسہ اپنا خرچ کرو, گھر سے اپنے لگاؤ اور نکلو. اللہ آپ کو یہاں بھی عزت دے گا, آگے بھی عزت دے گا. اب بولو بتاؤ کون تیار؟